بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام و مرتبے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ناظرین، حضور غوث پاک جہاں طریقت کے امام تھے، وہیں بہترین مدرس، اعلیٰ درجے کے محقق اور مفتی اعظم اسلام بھی تھے۔ آپ کا علمی مرتبہ اپنے دور کے علماء کرام میں بہت بلند تھا۔ آپ نے اس قدر انہماک اور لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقہائے کرام کے سب سے بڑے درجے مجتہد مطلق پر فائز فرما دیا، اور اسی علم دین کا اثر اور ثمر تھا کہ آپ کو طریقت میں غوثیت کبریٰ کا منصب عطا ہوا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں علم دین کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فیض ہو گیا۔ ناظرین، حضور غوث اعظم نہ صرف ولایت میں غوث اعظم تھے بلکہ آپ علم میں بھی غوث اعظم تھے۔ اگر آپ کے علمی مقام کے پیش نظر آپ کو لقب دینا چاہیں تو آپ امام اکبر تھے۔ آپ جلیل القدر مفسر اور امام فقہ بھی تھے۔ اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ آپ کے تلامذہ تھے، جنہوں نے آپ سے علم حدیث، علم تفسیر، علم عقیدہ، علم فقہ، تصوف، معرفت، فنی علوم، فتویٰ اور دیگر علوم پڑھے۔ حضور غوث اعظم ہر روز اپنے 90 سال کے درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے اور زندگی کے آخری لمحہ تک طلباء کو پڑھاتے رہے۔ بغداد میں موجود آپ کا دارالعلوم حضرت شیخ حماد کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ میں ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کر فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ ناظرین، بہت عجیب تر بات جس کا نہایت قلیل لوگوں کو علم ہوگا اور کثیر لوگوں کے علم میں شاید پہلی بار آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا تو جس لشکر کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا، اس لشکر میں شامل لوگوں کی بھاری اکثریت حضور غوث اعظم کے تلامذہ کی تھی۔ گویا آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء صرف مجتہد ہی نہیں تھے بلکہ عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آدھی سے زائد فوج حضور غوث اعظم کے عظیم مدرسہ کے طلباء اور کچھ فیصد لوگ فوج میں وہ تھے جو امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل طلباء تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ حضور غوث اعظم کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ آپ براہ راست حضور غوث اعظم کے شاگرد، آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ گویا تاریخ کا یہ سنہرا باب جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، وہ حضور غوث اعظم کا فیض تھا۔ ناظرین، امام ابن قدامہ اور ان کے کزن امام عبد الغنی دونوں حضور غوث اعظم کے تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہیں۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جب میں اور میرے کزن امام عبد الغنی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کسب علم و فیض کے لیے پہنچے، افسوس کہ ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع نہ ملا۔ اس وقت آپ کی عمر 90 برس تھی۔ یہ آپ کی حیات ظاہری کا آخری سال تھا، اور اسی سال ہم آپ کی خدمت میں رہے، حدیث پڑھی، فقہ حنبلی پڑھی، آپ سے اکتساب فیض کیا اور خرقہ خلافت و مریدی پہنا۔ ناظرین، امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی کرامات جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی متواتر نقل ہیں، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین کے کسی ولی کی کرامتوں کا اتنا تواتر نہیں سنا۔ ہم آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے مدرسہ کے حجرہ میں رہتے تھے۔ حضور غوث اعظم اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر کو بھیجتے اور وہ ہمارے چراغ جلا جاتے تھے۔ یہ تواضع، انکساری، ادب خلق تھا کہ بیٹا چراغ جلاتا تھا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجتے تھے۔ نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے اور ہم آپ سے اسباغ پڑھتے تھے۔ ناظرین، امام ابن تیمیہ حضور غوث اعظم کے عظیم عقیدت مندوں میں سے تھے۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب
الاستقامہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب میں اولیاء و صوفیاء میں سے سب سے زیادہ محبت اور عقیدت سے جس شخصیت کا نام امام ابن تیمیہ نے لیا وہ حضور غوث اعظم ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث، کتب اور ابدال کے ٹائٹل ہمارے من گھڑت ہیں اور اکابر علماء محدثین ان کو مانتے نہیں تھے، تو وہ سن لیں کہ امام ابن تیمیہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام اس طرح لکھتے ہیں: قطب العارفین ابا محمد بن عبد القادر بن عبداللہ الجیری۔ ناظرین، امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ کے صفحہ نمبر 78 پر بیان کرتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اوائل عمر میں ہی علوم کے کتب پڑھ لینے کے بعد میں علم الکلام، فلسفہ، منطق وغیرہ پڑھنا چاہتا تھا۔ اس حوالے سے میں فکر مند تھا کہ کس کتاب سے آغاز کروں، امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں یا اپنے شیخ ابو نجیب سہروردی کی کتاب پڑھوں۔ میری یہ فکر مند صورتحال دیکھ کر میرے شیخ امام نجیب الدین سہروردی مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ میرے شیخ حضرت ابو نجیب سہروردی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مجلس ہوگی تو ہم حضور غوث اعظم سے عرض کریں گے اور رہنمائی لیں گے اور پھر آپ جو فرمائیں گے وہ کتاب میں شروع کروں گا۔ ابھی ہم حاضر ہوئے تھے، نماز بھی نہ ہوئی تھی اور مجلس بھی نہ ہوئی تھی، صرف خیال دل میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی غوث اعظم میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے فرمایا، جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا یہ قبر میں بھی کام نہیں آئیں گی؟ یعنی جو علم الکلام، منطق، فلسفہ، کلام کی کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اور تم پوچھنے آئے ہو، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی۔ شیخ سہروردی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور غوث اعظم کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر تصحیح کر دی، پھر میں نے اس علم کے حصول سے توبہ کر لی۔ ناظرین، حضور غوث اعظم کے علمی مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین اور ائمہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ 70,000 حاضرین ایک وقت میں آپ کی مجلس میں بیٹھتے۔ امام ابن حجر العسقلانی نے مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں لکھا ہے کہ 70,000 کا مجمع آپ کی مجلس میں ہوتا تھا اور اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے۔ جو آواز 70,000 کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے، اتنی ہی آواز 70,000 کے اجتماع کی آخری صف کے لوگ بھی سنتے۔ اس مجلس میں امام ابن جوزی جیسے ہزارہ محدثین، ائمہ فقہ، متکلم، نحوی، فلسفی اور مفسر بیٹھتے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر فرما رہے تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اس آیت کی 11 تفاسیر تک تو امام ابن جوزی اس بات میں جواب دیتے رہے کہ مجھے یہ تفاسیر معلوم ہیں۔ حضور غوث اعظم نے اس آیت کی 40 تفسیریں الگ الگ بیان کی۔ امام ابن جوزی 11 تفاسیر کے بعد 40 تفسیروں تک نہ ہی کہتے رہے، یعنی پہلی 11 کے سوا باقی 29 تفسیریں معلوم نہ تھیں۔ امام ابن جوزی کا شمار صوفیہ میں نہیں بلکہ آپ جلیل القدر محدث ہیں، اسماء الرجال، فن اسانید پر بہت بڑے امام اور اتھارٹی ہیں۔